بھی کرتے ہیں اور آپ تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ اپنے بندے سے کب کس بات کے اوپر راضی ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ اپنے بندے سے کس بات کے اوپر راضی ہو جائے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر گناہ کے اعتبار سے دیکھنا ہے، توجہ کیجئے گا، شاید کچھ بات عرض کر رہا ہوں، اگر گناہوں کے اعتبار سے دیکھنا ہے، حر سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، حر سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں تھا۔ ایک لمحے کے اندر اس نے تصور کیا کدھر حق ہے کدھر باطل ہے، کدھر حق ہے کدھر باطل ہے۔ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی بدھوائی یا باندھا، اپنے ہاتھوں کو بدھوایا، جو میں نے پڑھا ہے وہ میں سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے روایت کسی اور طریقے سے بھی لکھی ہو، اور سیدھے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد ایک جملہ کہا، حَلِ التَّوْبَةُ یَبْنَا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ جو میں نے پڑھا ہے وہ سنا رہا ہوں۔ امام نے کچھ نہیں کہا، بازو پکڑا، گلے سے لگا لیا، ایک پیغام دیا ہے، جس کا آقا اتنا کریم ہے اس کا اللہ۔ دوسرے کے دامن کے پھٹے ہوئے کو دیکھنے کے بعد مسکرانے سے پہلے اپنے دامن کے سوراخ کو دیکھ لو۔ ہمارے دامن کے اندر کتنا سوراخ ہے پہلے اس کو دیکھ لیجئے، پھر دوسرے کے دامن کے اوپر تبصرہ کیجئے۔ تو اللہ نے جو اتنی موٹی کتاب، یہی میں نے آپ کو روکا تھا نا، اپنے نبی کو دے کے بھیجا تھا، وہ کس لیے بھیجا تھا؟ پڑھانے کے لیے بھیجا تھا یا پبلک میں بانٹنے کے لیے بھیجا تھا؟ ایک ہوتا ہے کتاب کا بانٹنا اور ایک ہوتا ہے کتاب کا پڑھانا۔ میں مثلاً پیہانی آ رہا تھا، کچھ صاحب نے ہمیں کتابیں دی، کہا مولانا صاحب یہ کتابیں یہ مومنین کے درمیان تقسیم کروا دیجئے گا۔ ہم نے ان کتابوں کو لیا، بھائی وجیل صاحب سے کہا، ناصر بھائی سے، کسی صاحب سے کہہ دیجئے یہ کتابیں لوگوں کے اندر تقسیم کروا دے۔ توجہ کیجئے گا، وہ کتاب لوگوں کے درمیان تقسیم ہو گئی، اور ایک صاحب نے مجھے کتاب دی اور یہ کہہ کے دیا کہ قمر عباس میاں اس کتاب کو پڑھیے گا۔ اس کا مطلب یہ بشر اتنا جانتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کتاب کا بانٹنا، ایک ہوتا ہے کتاب کا پڑھنا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو بشر کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ کتاب تقسیم بھی ہوتی ہے، کتاب پڑھی بھی جاتی ہے۔ تو جس آدمی نے ہمیں کتاب دی ہے اتنا وہ جانتا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اللہ جو اتنی موٹی کتاب اپنے نبی کو دے کے بھیج رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے پڑھا پائے گا یا پڑھا نہیں پائے گا۔ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ میرا نبی پڑھا پائے گا یا نہیں پڑھا پائے گا۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے میرا نبی پڑھا لکھا ہے، اور جو ہے ہم فقریہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ہم اس کے اوپر تبصرہ بھی نہیں کرتے، بہت جلدی کچھ روایتیں اور جو آیت پڑھی اسی کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ چونکہ ہم دیہات سے ملے ہوئے ہیں، آپ کا یہ پیہانی قصبہ ہے، اطراف میں سریا ہے، محمود پور ہے، دہلیہ اور وغیرہ وغیرہ جو گاؤں ہے، ہم اس سے ملے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب لوگ کھیت کے اندر کشاورزی کے لیے جاتے تھے، جسے کسانی کہتے ہیں، فارسی کی لفظ جسے کشاورز کہا جاتا ہے، تو جب لوگ صبح میں نکلتے تھے کام کرنے کے لیے تو 1-2 گھنٹے کے بعد گھر سے کچھ چیزیں آتی تھی۔ وہ دور الگ تھا، گڑ کا شربت آ جایا کرتا تھا، اب تو گڑ مہنگا ہو گیا ہے اور شکر سستی ہو گئی ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک احمد صاحب تھے، وہ بھی چلے گئے اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے، اپنے باغ کے اندر۔ 2-3 گھنٹے جب گزر گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے ناشتہ کرنا چاہیے۔ گھر سے جناب والا نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو جس نالے سے پانی آ رہا تھا، اور وہ پانی جو تھا صاف و شفاف تھا، وہ باغ کے اندر سینچائی کر رہے تھے۔
اتنے میں ان کی نظر اٹھی کہ ایک سیب بہتا ہوا چلا آ رہا ہے، ایک سیب بہتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جیسے ان کے قریب آیا، چونکہ بھوک لگی تھی، انہوں نے اٹھایا، اٹھا کے کھا لیا، کھا تو لیا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہے کس کا؟ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، سنیے گا۔ جس کو حلال اور حرام کی فکر ہوتی ہے وہ ایک سیب کھانے کے بعد بھی سوچتا ہے، اور جس کو حرام کی فکر نہیں ہوتی بڑا بڑا باغ کھا جاتا ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس کو فکر نہیں ہوتی ہے وہ سیب کی بات نہیں، وہ بڑا بڑا پورا باغ کھا جاتا ہے۔ تو سیب تو انہوں نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کس کا؟ چونکہ میرے باغ کے اندر یہ پکا ہوا نہیں ہوئے۔ جدھر سے وہ آ رہا تھا ادھر ہی وہ چل پڑے، تو کیا دیکھا کہ ایک ٹہنی ہے جس کے اندر سیب ہے، تو انہوں نے محسوس کیا یہ پکا ہوا ہے، اسی باغ کا ہے۔ جو باغ کا مالک تھا اس کے گھر کے اوپر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دق الباب کیا۔ جب دق الباب کیا تو جو مالک تھے وہ نکلے، کہا دیکھیے صاحب وہ آپ کا باغ تھا، اور وہاں کے اوپر ایک ٹہنی لٹک رہی تھی، چونکہ میرے باغ میں پکا ہوا سیب نہیں تھا، اور میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اس کو کھا لیا۔ آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کیا کہتے اس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا میاں محلے کی بات ہے، پڑوس کی بات ہے، کھا لیا تو کھا لیا، کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دور وہ چلے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو بھیا بات یہ ہے کہ باغ تو ہے ہمارا، لیکن ہم اس کے اکیلے مالک نہیں ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم اس کے اکیلے مالک نہیں ہیں، ہمارے ایک بھائی ہے وہ بھی اس باغ کے مالک ہے۔ آدھا تو ہم تمہیں معاف کر دے رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، آدھا تو ہم تمہیں معاف کر دے رہے ہیں، لیکن آدھے کے لیے آپ کو اپنے بھائی سے میرے پوچھنا پڑے گا۔ کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ نجف اشرف میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے اردبیل کا، ٹھیک؟ کہنے لگے کہ جب میرا باغ پک جائے گا، تیار ہو جائے گا، پیسے ہو جائے گا تو جاؤں گا۔ تیار ہو گیا، پھل بیچ لیا، جب پیسے ہو گئے کہا چلتا ہوں۔ جس کو فکر ہوتی ہے کہ جائز ناجائز کے، وہ تلاش میں رہتا ہے۔ اور یہ جناب والا نجف پہنچے، مولا علی علیہ السلام کے حرم میں پہنچے، زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد جو ایڈریس تھا اس کے اوپر پوچھتے پوچھتے پہنچے۔ توجہ سے سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ مجلس کا مطلب کہ جب ہم اٹھے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ اتنی دیر جو آپ تشریف فرما ہوں گے یا سنتے ہیں، اگر ایک آدمی بھی عزائے فاطمیہ کے اندر شہزادی کے توسل سے ایک پیغام، ایک میسج بھی آپ تک پہنچ گیا تو سمجھ لیجیے کہ پڑھنے والوں کا بھی قبول ہو گیا، آنے والوں کا بھی قبول ہو گیا۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو نہ کرنے والے کا قصور ہے نہ پڑھنے والے کا قصور ہے، اس کا مطلب کہ ہم نے اس چیز کو درک نہیں کیا۔ بہرحال دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے بعد نکلے، کہا صاحب ہم اردبیل سے آئے، فلاں کے بیٹے۔ کہا ہاں جانتا ہوں، آپ نام بتا رہے، بہت اچھی بات ہے۔ کہا صاحب آپ کے باغ سے ایک سیب آ رہا تھا بہتا ہوا، وہ پوری بات دہرائی، وقت چلا جائے گا۔ میں نے اس سیب کو کھایا، آدھا تو آپ کے بھائی نے معاف کر دیا، آدھا باقی بتا ہے، بتائیے اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر انہوں نے توقف کیا، توقف کرنے کے بعد کہا کہ میاں ایسا ہے کہ ہم تو معاف کریں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ یہ وہی والی بات ہے، آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ گلے لگ گیا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بتائیے شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہے، اس سے آپ کو کرنی پڑے گی شادی۔ اب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں، چلو ٹھیک ہے بھائی۔ کہا ہمیں منظور ہے۔ کہا منظور ہے تو پہلے سنیے معاملہ کیا ہے۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا ہماری بیٹی دونوں آنکھوں سے اندھی ہے۔ اگر نیا سمدھیانہ ہو رہا ہو کہیں ناصر بھائی، اور اگر جا کے ناشتہ لگا ہو، صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ صاحب وہ ہماری بیٹی دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، تو بغیر ناشتہ کیے ہوئے سمدھی صاحب غائب ہو جائیں گے۔ یہ جب اندھی ہے تو ہم لے کے کریں گے کیا؟ کہا دونوں آنکھوں سے وہ اندھی ہے۔ کہا اور؟ کہا وہ گونگی بھی ہے، بولتی بھی نہیں ہے۔ کہا اور کیا ہے؟ کہا صاحب اسے سنائی بھی نہیں دیتا۔ اور کیا ہے؟ کہا پیروں سے لنگڑی بھی ہے۔ اب بچا کیا؟ اب کچھ بچا؟
پیر سے معذور، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، زبان سے بولتی نہیں ہے، کان سے سنائی نہیں دیتا. کہا کوئی بات نہیں، ہمیں منظور ہے. رشتہ ہو گیا اور لے کے گھر کے اوپر آئے. جب گھر کے اوپر پہنچے اپنی ماں سے بتایا، اماں دیکھیے میں اس کو ایسی سواری میں لے کے آیا ہوں کہ اس کے پیر سے معذور ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، کان سے سنتی نہیں ہے، زبان سے بولتی نہیں ہے. ماں نے جا کے دیکھا، دیکھنے کے بعد فوراً پلٹ کے آئی، کہنے لگے بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو، نرگسی جیسی آنکھیں ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں. آنگن میں ٹہلا کے دیکھا وہ چل بھی رہی ہے. ہمیں اس نے سلام کیا، ہم نے جواب سلام دیا، تم کہتے ہو بولتی بھی نہیں ہے. کہا ارے اماں لگتا ہے دھوکہ ہو گیا ہوگا، 2-3 بہنیں ہو سکتا ہے ہماری شرافت کو دیکھ کے جو صحیح تھی وہ کر دیا، جو صحیح تھی وہ کر دیا، ہو سکتا ہے اور گڑبڑ ہو. گئے گھر کے اندر، جانے کے بعد کہا یہ بتاؤ تم لوگ کتنی بہن ہو؟ کہا میں اکیلی ہوں. کہا تمہارے ابا نے تو یہ کہا تھا. توجہ کیجئے گا. کہا میرے باپ نے جو کہا تھا بالکل سچ کہا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں. میرے باپ نے جو کہا تھا بالکل سچ کہا تھا. میرے باپ نے غلط نہیں کہا تھا. میرے باپ نے کہا کہ میں پیروں سے لنگڑی ہوں، معذور ہوں، بالکل صحیح کہا. میں نے اپنے قدم کو کبھی بھی بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکالا. میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہم نے اپنے قدم کو کبھی بھی بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکالا. میرے باپ نے جو کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نامحرم کو دیکھا نہیں. کیا سن رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. میرے باپ نے جو کہا تھا کہ بہری ہے، آج تک ہم نے غیبت کو سنا نہیں. میرے باپ نے جو کہا کہ زبان سے بولتی نہیں ہے، بالکل سچ کہا تھا. نہ ہم نے غیبت کی ہے نہ غیبت کو سنا ہے. اب جب ایسی گھر کے اندر خاتون آتی ہے تو اس گھر کے اندر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے مقدس اردبیلی بن کے آتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. یاد رکھیے گا میرے عزیزو، حلال حلال ہوتا ہے، حرام حرام ہوتا ہے. 1 روپیہ آپ کا حلال کا رہے گا، اطمینان رہے گا. حرام کا 1 لاکھ ہوگا، بغیر نیند کے گولی کھائے ہوئے نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام کا ہے. اور آل محمد نے، میں اس کے اوپر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں 2 رکعت نماز شکرانے کی صرف اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر کے اندر پیدا کیا جہاں محمد و آل محمد مل گئے. ورنہ نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ شرافت ہے کہ ہم کو اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں آل محمد علیہ السلام مل گئے. میرے عزیزو، ایک روایت بہت جلدی سے اور سنا دے رہا ہوں اور اپنے اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں. مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے. بڑے بڑے لوگ، خلاف توقع داڑھیاں رکھنے والے لوگ، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. یا اور وضاحت کر دوں، پیغمبر کے نئے نئے رشتہ دار وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نبی نے ارشاد فرمایا من مفلس. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ کسی نے کہا کہ جناب والا فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. نبی نے ارشاد فرمایا بیٹھ جائیے. کوئی اور صاحب کھڑے، انہوں نے کہا فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس لباس نہ ہو. کہا بیٹھیے. تیسرے صاحب نے کہا فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے فقیر. نبی نے ارشاد فرمایا نہ، اس کو فقیر نہیں کہتے. یا نبی اللہ پھر کسے فقیر کہتے ہیں؟ کہا فقیر اسے کہا جاتا ہے دنیا میں سب کچھ ہو، آخرت میں کچھ بھی نہ ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑا بولیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. دنیا میں سب کچھ ہو، آخرت میں کچھ بھی نہ ہو.
شاید ہم آپ جتنی آسان جناب والا جنت سمجھتے ہیں اتنی آسان جنت نہیں ہے۔ بعض حضرات آداب ممبر کو شاید بھول جاتے ہیں، پرانا ممبر ہو تو اسے توڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور ذاکری کے آداب کو بھی بھول جاتے ہیں، اور اتنی آسانی سے ہم کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، شاید اتنی آسان جنت نہیں ہے، جس کو پوربیہ زبان میں کہتے ہیں بغیر ہرے پھٹکری کے، مطلب پہنچا دیا جنت میں، اتنی آسان نہیں ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس دنیا میں سب کچھ ہو، آخرت میں کچھ بھی نہ ہو۔ اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں چل دیے گا۔ پہلے میں مثالیں دیتا تھا دوسروں کی، لیکن اب میں مثال خود اپنے اوپر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مثال چپک جاتی ہے۔ ابھی شبر بھائی کے ہاں جو سنڈے گزرا ہے اتوار، ایک 40ویں کی مجلس ہم پڑھ رہے تھے، تو مجلس کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب وہ گھر والوں نے کہہ دیا تھا کیا آپ نے پوری مجلس ابا ہی کے اوپر پڑھی ہے کہ ابا کے فضائل کیا ہے؟ تو ہم نے ہنس کے جواب دیا کہ کیا آپ نے اپنے ابا کے فضائل کو سمجھا نہیں؟ میں کہا کسی گھر والے نے نہیں کہا، ہمارا فرض بنتا ہے ہم بتائیں، ٹھیک؟ تو کبھی کبھی ہوتا ہے مثال چپک جاتی ہے، یا رشوت کے اوپر بات ہو رہی ہے تو جو رشوت لیتا ہے اس کو برا لگے گا، چور کی بات ہو رہی ہے تو جو چوری کرتا ہے اسے برا لگے گا، زانی کی بات ہو رہی ہے تو اگر کرتا ہے تو برا لگے گا، غیبت کی بات ہو رہی ہے غیبت کرتا ہے تو برا لگے گا۔ تو ہم نے اس کو تھوڑا بدل دیا ہے، اپنے اوپر کہتے تاکہ اگر فٹ آئے تو ہمارے اوپر آئے، کسی اور کے اوپر نہ آئے۔ محشر میں ہر آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، ہر آدمی محشر کے اندر اپنا اپنا ثواب لے کے جائے گا۔ قمر عباس بھی محشر میں پہنچے بہت زیادہ ثواب لے کے، بہت فخر کے ساتھ جا رہے کہ آج ہم کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے، بہت فخریہ چلے جا رہے وہاں کے اوپر کہ ہم کو کون روک سکتا ہے جنت میں جانے سے۔ اب ہم وہاں پہنچے، آواز قدرت آئی، قمر عباس کیا لے کے آئے ہو؟ پروردگارہ حد بلوغ سے پہلے نمازیں پڑھتا تھا، اس کا ثواب لے کے آئے ہو۔ اچھا، اور کیا لے کے آئے ہو؟ حد بلوغ سے پہلے روزہ رکھتا تھا، اس کا ثواب لے کے آیا ہوں۔ اور کیا لے کے آئے ہو؟ اے میرے اللہ، جب سے مجلسیں پڑھنا شروع کیے ہمارے ائمہ علیہ السلام کے اقوال ہے، من بقى علی الحسین و تباکا وجب له الجنہ، جو حسین کے اوپر روئے، رونے کی صورت بنائے یا رلائے، اس کے اوپر جنت واجب۔ نہ جانے کتنی مرتبہ روئے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ رلائے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ صورت بنائی ہے، وہ لے کے آئے ہو، اس کا ثواب لے کے آئے ہو۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک آدمی اٹھا، اے میرے اللہ، یہ ظاہراً تو مولانا دکھائی دے رہا ہے، لیکن محلے میں بہت بڑا دبنگ آدمی تھا، پورا محلہ اس سے ڈرتا تھا۔ میں اس کے گھر کے پاس سے جا رہا تھا، اس نے بے جا مجھے ایک تھپڑ مارا۔ میں چاہتا تو اس کا جواب دے سکتا تھا، لیکن اس لیے نہیں دیا چونکہ محلے میں بہت مضبوط تھا۔ میں خاموشی اختیار کیے رہا، نہیں بولا۔ آواز قدرت آئی، جتنی نمازیں پڑھی تھی قمر عباس نے سب کا ثواب اسے دے دیا جائے۔ نمازوں کا ثواب چلا گیا۔ اب بھی ہم بہت خوش ہیں کہ میرے پاس بہت مال ہے۔ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ پروردگار روزے کا ثواب، اتنے میں ایک شخص اٹھا، اے میرے اللہ، جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا، یہ چونکہ محلے میں بہت ہی مضبوط آدمی تھا، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے دسترخوان چھنوا لیتا تھا، میں بھوکا رہتا تھا، میں کچھ نہیں بولتا تھا۔ آواز آئی روزوں کا ثواب اسے دے دیا جائے۔ اس کی پوری ایک تفصیل ہے، اس میں نہیں جاؤں گا۔ پھر بھی ہم بہت خوش ہیں کہ میرے پاس ابھی بھی بہت ثواب ہے، اب بھی تو میں جنت میں جا سکتا ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے؟ تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا، اے میرے اللہ، اس کے گھر کے بغل میں میرا ایک
پلاٹ پڑا ہوا تھا، زمین. یہ اپنا گھر بنوا رہا تھا، مضبوط بہت تھا، میں غریب تھا. اس نے میرے آدھے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کے بعد گھر بنوا لیا. میں لے بھی نہیں سکتا تھا. اس نے میرا حق مارا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو. اس نے میرا حق مارا ہے. آواز قدرت آئی. چونکہ اس نے تمہاری زمین کو ہضم کیا، تمہارا حق مارا ہے، اس لیے جتنا ثواب اس کے پاس ہے یہ تمہارے پاس منتقل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا حق ماریں، اگر ہم کسی کو کھانے سے روکیں، ہم کسی کو زبردستی ستائیں، لاکھ ہمارے پاس ثواب ہو لیکن ہم جنت کی بو نہیں سونگھ سکتے ہیں. اگر ہم نے کسی کی جائیداد ماری ہے، اگر ہم نے کسی کا پلاٹ مارا ہے، کسی کی زمین ماری ہے، جب تک ہم نہیں معاف کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. لاکھ چیخ چیخ کے کہتے رہو اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اما اللہ خاک راضی ہوگا، پہلے فاطمہ راضی ہوگی. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ راضی ہو جائے، پہلے فاطمہ راضی ہوگی، پھر رسول راضی ہوگے، پھر اللہ راضی ہوگا. اور ایسے اتنی آسان نہیں کہ صاحب آپ کہتے رہیے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اتنا آسان نہیں ہے. حج کرنے سے اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. کلما دخل زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب بھی جناب زکریا محراب کے اندر داخل ہوتے تھے تو جناب مریم کے پاس رزق پاتے تھے. ایک روز ارشاد فرمایا یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ کہا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے. واللہ من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے بھی چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. علماء حضرات، ذاکرین حضرات، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے. دیکھیے ہم آپ اسے پڑھا لکھا سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی علم ہو. اگر ہم نے ڈاکٹری کا علم کیا ہے تو ہم ڈاکٹر ہیں، ہماری لائن میں ہے تو اپنی لائن کا ہے، وکیل ہے تو اپنے پیشے کا ہے. لیکن آل محمد نے نہ وکیل کو عالم کہا ہے، نہ مولانا کو عالم کہا ہے، نہ آیت اللہ کو عالم کہا ہے، نہ مجتہد کو عالم کہا ہے، نہ انجینئر کو عالم کہا ہے، نہ ڈاکٹر کو عالم کہا ہے. امام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو ہم اہل بیت کو پہچانتا ہو. جو ہم اہل بیت کو پہچانتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے. جو ہم اہل بیت کو نہیں پہچانتا، کتنا بڑا علم کا مرقع ہو، اس سے بڑا جاہل نہیں ہے. اس لیے کہ سارا علم تو ہم ہی نے دیا ہے. جب ہم کو نہیں پہچانتا تو علم کس بات کا؟ تو میں سب کو پڑھا لکھا سمجھتا ہوں جو باتیں عرض کر رہا ہوں. جناب مریم کے پاس جو بھی رزق ہوتا تھا اس رزق کی نوعیت بالکل جداگانہ ہوتی تھی. اگر سردی کا زمانہ ہوتا تھا تو جناب مریم کے پاس تمام وہ پھل ہوتے تھے جو سردی میں پیدا ہوا کرتے تھے. اور اگر گرمی کا زمانہ ہوتا تھا جناب مریم کے پاس تمام وہ پھل ہوتے تھے جو سردی میں ہوا کرتے تھے. اللہ نے کہا میں قادر مطلق ہوں، میں اپنے قانون میں تبدیلی واقع کر سکتا ہوں، لیکن معصومہ کی عصمت کے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا. اگر موسم کے مزاج کے مطابق چیزیں ہوتی تو ہو سکتا ہے لکھنے والا لکھ دیتا کہ باپ بیٹی کی محبت میں لا کے رکھ جاتا ہے. اللہ نے کہا نہیں، میں قادر مطلق ہوں، میں اپنے قانون میں تبدیلی واقع کروں گا، موسم کے مزاج سے بدل کے چیزیں دوں گا تاکہ انسان یہ نہ سوچے کہ باپ بیٹی کی محبت میں لا کے رکھ جاتا ہے. ایک بیوی کے لیے سلسلہ چلتا رہا اور جیسے جیسے وہ کہتی تھی سارا رزق آتا رہا. وہی اللہ ایک روز کہہ رہا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں. ایک بیوی سے کہا جائیے، ایک بیوی سے کہا آئیے. اس کا مطلب جس سے کہا ہے جائیے اور جسے کہا ہے آئیے کچھ نہ کچھ مرتبے میں بلند ہوگی. اور جب تک یہ رہتی تھی جو مانگتی تھی اللہ انہیں دے رہا تھا، موسم کے مزاج سے بدل کے دے رہا تھا. وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ تشریف لے جائیے، فلاں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھیے، موزے کے طور پر ہرا ہو جائے گا، جب گرے گا تو کھائیے گا، توجہ کیجئے گا.
اور جس بیوی کو بلایا ہے اس کے لیے یہ لکھا ہوا ہے، خود ارشاد فرماتی ہے انا بقیت فی ثلاثۃ ایام فی خانہ کعبہ، میں 3 روز تک خانہ کعبہ کے اندر مقیم رہی، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو رزق میں چاہتی تھی اللہ مجھے دیتا تھا، جو رزق میں چاہتی تھی اللہ مجھے دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرتبے میں اب آئی ہے مریم سے کچھ نہ کچھ تو بلند ہوگی۔ میں نے کہا اللہ معاملہ کیا ہے؟ کہا جب تک مریم کے دل میں خالصتاً میری محبت تھی، مریم جو کہتی تھی میں دیتا تھا۔ جب سے مریم کے دل میں عیسیٰ کی محبت آئی، میں نے کہا مریم جائیے محنت کریے پھر کھائیے۔ عزیزان گرامی، وہی سے بات واضح ہو گئی، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون قدرت یہ بنا ہوا ہے کہ مریم کے دل میں جب تک عیسیٰ کی محبت نہیں آئی تھی، جو مانگتی تھی اللہ انہیں دے رہا تھا۔ جب عیسیٰ کی محبت آ گئی، کہا جائیے محنت کریے پھر کھائیے۔ ایک بی بی سے کہا اندر تشریف لے آئیے، جو اندر آئی ہے وہ کہتی ہے جو چاہتی ہے مجھے اللہ دے رہا ہے۔ اب جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب علی کو اتنا اونچا کیوں کیا جاتا ہے۔ عیسیٰ کی محبت غیر اللہ کی محبت ہو سکتی ہے، علی کی محبت غیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ قانون بنا ہے اور اللہ نے قانون بنایا۔ مریم تم معصومہ ہو، تمہارے مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں شاید آپ تک پہنچ جائے۔ مریم تم معصومہ ہو، تمہارے مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی۔ مریم تم معصومہ ہو، تمہارے مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی، اور میں تمہیں لاولد بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہاری بطن سے مطہر اولاد پیدا کروں گا۔ تاریخ اسلام کی کوئی خطاوار بیوی ہوتی تو میں اسے لاولد چھوڑ بھی دیتا، لیکن میں تمہیں لاولد بھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری بطن سے مطہر اولاد پیدا کروں گا۔ اب ہر وہ بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا، سب یہ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ جیسا، میری ماں مریم جیسی۔ اللہ نے قانون بنایا کہ معصومہ کا بیٹا اس عمر میں بولے گا جس عمر میں عام طور سے بچے کلام نہیں کیا کرتے ہیں۔ عیسیٰ نے کلام کیا، سنا ہے آپ نے، لیکن ایک بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عیسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے صاحب شریعت بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اگر ہم پلٹ کے یہی کہتے ہیں 13 رجب کے بعد جب نبی کے ہاتھوں کے اوپر آئے توریت سنائے، زبور سنائے، انجیل سنائے، قرآن سنائے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر سب علی کو سمجھ جائیں گے تو جہنم میں کون جائے گا؟ انسان ہم بے وقوف نہیں ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو اٹھا کے کہے کہ صاحب یہ سونا ہے، اس کے اندر پیلا پیلا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم اس کو پرکھتے ہیں اور شکر مناتے ہیں کہ آل محمد کا دامن ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ فرش ادا کے اوپر امام بارگاہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میاں ہمارے اور آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ آپ اعمال کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں، ناممکنات ہے۔ اور وضاحت کر دوں، ہمارا 2 رکعت نماز تو ہمارے آپ کے کھاتے میں ہے نہیں۔ 2 رکعت نماز ہمارے اور آپ کے کھاتے میں صحیح سے نہیں ہے کہ آپ اس کے وجہ سے جنت میں چلے جائیں۔ اور غلط کہہ رہا ہو تو میرے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈال دیجئے گا۔ ہم نے نیت کر لی، نماز میں پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت واجب قربت اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے وہ سلنڈر بھی بک کرانا ہے، بینک بھی جانا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھانا ہے، اور بیٹی کے یہاں بھی جانا ہے، اور بھائی کی سسرال بھی جانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ کہاں گئی نماز؟ کہاں گئی؟ ہے کھاتے میں؟ نہیں۔
یہ تو حقیقت ہے. اسی لیے سارے مسلمانوں کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر نماز کے اندر آل محمد کے اوپر درود نہ بھیجا جائے تو کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. انسان صرف اور صرف یاد رکھیے گا میرے عزیزو، صرف اور صرف ٹائٹل لگا لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. شیعہ گھر میں پیدا ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے، شیعہ ہو جانا یہ کمال کی بات ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا. اور جن تک پہنچ جائے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بولنا چاہیے تو بولے، ہماری عادت نہیں کہ کہاں بیٹھے ہو کیا سن رہے، سب کچھ نہیں. ٹھیک، یہ پھر دوہرا رہا ہوں، شیعہ گھر میں پیدا ہونا صرف کمال کی بات نہیں ہے، شیعہ ہو جانا یہ کمال کی بات ہے. ٹائٹل لگا کے ٹہلنے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر کردار ہمارا نہیں ہے تو سب بیکار، سب بیکار. چونکہ مجلسیں ہو رہی ہے عزائے فاطمیہ کے عنوان سے. ٹھیک، حدیث کیا ہے؟ جب بھی بیٹی کا رشتہ کیجئے اس میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں. حدیث پیغمبر، انحزو من خضراء الدمن، اپنے آپ کو بچاؤ اس پھول سے جو گندگی کے اوپر اگا ہوا ہو. ہمارے اور آپ کے ہاں کوڑا ہوتا ہے، ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، شاید گھورا کہا جاتا ہو یا جو بھی کہا جاتا ہے. دیہات کے اندر لفظ گھور استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا برسات کے اندر اس کے اوپر پھول نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی اب سبزیاں بننے لگی، جسے مشروم کہا جاتا ہے. بڑا خوبصورت ہوتا ہے. جب ہمارا بچپنا تھا تو چھتری کی شکل میں ہوتا تھا، ہم بھی اس کو اکھاڑ کے لے کے دوڑا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صلاحیت نہیں تھی. امام نے اسی سے تشبیہ دی ہے، انحدو من خضراء الدمن، اپنے آپ کو بچاؤ اس پھول سے جو گندگی کے اوپر اگا ہوا ہے. خوبصورتی ملاک نہیں ہے جناب والا، کردار ملاک ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، خوبصورتی ملاک نہیں ہے، کردار ملاک ہے. ائمہ نے ارشاد فرمایا جب بھی رشتہ کرو خاندان اچھا دیکھو، کردار دیکھو. اس لیے کہ بچوں کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں ماں کے کردار کے ہوتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ماں کے کردار کے ہوتے ہیں، خاندان کے کردار کے اوپر ہوتے ہیں. چلیے مان لیتے ہیں آج کل تو ایک فیشن ہو گیا ہے، امامیہ جس کی صورت بھی ڈھنگ کی نہیں ہوتی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ خوبصورت ہی مل جائے، جمال مل جائے. بہت اچھی بات ہے، جمال بھی مل جائے اور مال بھی مل جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جمال بھی ملے اور مال بھی ملے. مطلب جو تھوڑا سا یوں بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ صاحب خوبصورتی ملاک ہے، ہمیں خوبصورت ملے. بقول ہمارے استاد، ان کے بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بچپنا تھا، میرے نریال میں مجلس پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کبھی کبھی ثواباً عرض کیے دیتا ہوں. مرحوم ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہنے لگے کہ میاں تم نے بہت خوبصورت لڑکی کا انتخاب کر لیا، لے کے آئے گھر کے اندر، گڑیا بنا کے تاک میں سجا کے رکھنا تو ہے نہیں، کچھ نہ کچھ تو گھر کے اندر کام کرے گی. ٹھیک، اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ لے آئے تھے بہت خوبصورت ڈھونڈ کے. 2 یا 3 مہینے کے بعد بڑی والی چیچک نکل آئی، بڑی والی چیچک نکل آئی، پورا منہ خراب ہو گیا. اب کیا کیجئے گا؟ ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا جاؤ جاؤ جاؤ. میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہیں، ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا آپ نے کہہ دیا جاؤ جاؤ جاؤ، اب آپ دن بھر کہتے رہیے جاؤ جاؤ جاؤ، ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے جاؤ جاؤ وہی استعمال ہوتا ہے جہاں کے اوپر نکاح نہیں ہوتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ وہی جملے استعمال کیے جاتے ہیں جہاں کے اوپر نکاح نہیں ہوتا ہے. اور جہاں نکاح ہوتا ہے دن بھر کہتے رہیے جاؤ جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک، اب آپ کو تو رہ رہی ہے. تو ارشاد کیا فرمایا، اپنے آپ کو بچاؤ اس پھول سے جو گندگی کے اوپر اگا ہوا. ایک بات، میری گفتگو اب جو ہو رہی ہے خاص کر نوجوان لوگوں سے، میں مجلس بزرگوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، نوجوانوں اور بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، علم اضافے کے لیے.
ہماری برادری کے اندر ایک بہت بڑی وبا پھیلتی ہوئی جا رہی ہے، بے پردگی۔ شہزادی کی مجلس سے ہو رہی ہے نا، بے پردگی۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے اگر کوئی بیوی سج اور سنور کر اپنے شوہر کی رضامندی سے دوسروں کو دکھانے کے لیے جا رہی ہے، جیسے جیسے وہ قدم رکھے گی ہر قدم کے اوپر اس کو جہنم میں ایک ایک کمرہ بنتا چلا جائے گا۔ میں نے پڑھ دیا، چند لوگوں نے کہا واہ واہ، باقی سب سناٹے میں رہے، ٹھیک ہے نا، بات ہی ایسی چپ رہیے گا۔ تو ہر قدم کے اوپر جہنم میں حجرہ بنتا چلا جائے گا۔ اور اگر اس کا شوہر راضی ہے کہ میری بیوی ایسے ہی نامحرموں کے درمیان ٹہلے اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے، امام ارشاد فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی اتنی ہی لعنت پڑتی ہے جتنی بے پردہ عورت کے نکلنے کے اوپر لعنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر بھی اس کے اندر شریک ہے۔ اب جناب والا میرج ہال پہنچ گئے شادیوں کے اندر، ٹھیک، بڑے بڑی پلاسٹک ہمارے ہاتھ کے اندر ہے۔ اگر ہم نے کسی سبب سے برقع پہن لیا، اس کو اتارا، اسی پولیتھین کے اندر رکھ لیا، چونکہ جیسے تھے ویسے ہی ہم بھی ہو گئے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جیسے سب لوگ ویسے ہم بھی ہو گئے۔ مولانا ناصر صاحب آئیے اجازت لینے کے لیے، مولانا صاحب آ رہے ہیں، ارے آ رہے ہوں گے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہ کسی کو ہلنا نہیں وہاں سے۔ اب چونکہ وہ خود بے غیرت ہو گئی ہے، ہم غیرت دار ہو گئے، تو ہم اپنی ردا کو اٹھاتے ہیں، اپنا منہ خود ہی ڈھانک لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمیں خود ہی پردہ کرنا ہے۔ دوسری بات توجہ کیجئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، شاید کسی کو برا لگے، الحق مرور، حق بات کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہی کریے گا نا، ہم سے نہ وعدہ لیجئے گا، فرق نہیں پڑتا، لیکن کمر عباس جو پڑھتا ہے وہ حقیقت پڑھتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو دل کا صاف آدمی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کڑوا بھی ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب مولانا صاحب آئیے اجازت لینے کے لیے، مولانا صاحب سے پہلے شنکر جی، دیا شنکر یادو جی سب سے پہلے اپنا کیمرہ لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اس حجرے کے اندر جہاں دلہن بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ یادو جی کون سے آپ کے رشتہ دار ہے؟ ماموں کا بیٹا ہے، پھوپھو کا لڑکا ہے، کون سا رشتہ دار لگ رہا ہے؟ یہ آپ کا محرم ہو گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کا محرم ہو گیا ہے جو کیمرہ لے کے پہلے سے وہاں پہنچا ہوا ہے۔ اما اس کے اوپر نہ لا الہ الا اللہ صادق آ رہا ہے، نہ محمد رسول اللہ صادق آ رہا ہے، مسلمان بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ہم سے پہلے وہ مووی بنا رہا ہے۔ جب ابتدا ہی غلط چیز سے ہوگی تو طلاق نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد جناب والا چلیے ہو تو گیا، شادی ہو رہی ہے، مولانا صاحب آگے، میرج ہال کا خرچہ 1.5 لاکھ روپیہ، کھانا کھلانے میں 3 لاکھ روپیہ۔ اب مولانا صاحب نکاح ہو گیا، ارے بھیا ہم کو پہنچا دو، وہ ڈرائیور نہیں مل رہا ہے، گاڑی نہیں آئی، حضور کیا کرے؟ یہ آپ کے ہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، گاڑی نہیں مل رہی ہے، ابھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، کم بخت مارا انہی کی لفظوں میں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اتنی دیر سے تلاش کر رہا ہوں، آئے تو میں آپ کو پہنچاؤں۔ اچھا مولانا صاحب کو پہنچانے کی بات ہے، سوچ رہے دے کہ نہ دے، باورچی کو دے دیا، جتنا مانگا سب دے دیا، ٹھیک ہے، میرے حال والے سے پیسہ کم نہیں کروایا۔ حد یہ ہے کہ جو ہاتھ دھلاتا ہے کھانے کے بعد وہ بھی جتنا مانگتا ہے اسے بھی دے دیتے ہیں۔ اب جب مولانا صاحب کی بات آئی ہے، ملک الموت آ گئے ہیں، دے کہ نہ دے،
دے کہ نہ دے، نکلے یا نہ نکلے، افسوس ہوتا ہے اس کے اوپر، اما جس کے اوپر تمہاری نسل ہونے والی ہے قائم. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جس جملے کے اوپر تمہاری نسل قائم ہونے والی ہے اس کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے. چلیے وہ بھی کوستا ہوا جا رہا ہے. ارے یار پتہ نہیں کہاں گئے تھے، ڈھنگ کا تبرک تو کیا کہیے، چھوہارے بھی ڈھنگ کے نہ ملے ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے 2 مہینے بعد مولوی صاحب وہ کیا بتائیں بڑی خراب نکلی، وہ اچھے گھر والے نہیں تھے، ہم بہت پریشان ہیں. اما وہ بیچارہ جو اتنے دن تک علم حاصل کیے تھا کہاں کے لیے کیے تھا، اس کے لیے پیسہ نہیں ہے. میں کلن بات کر رہا ہوں، ویسے میں نکاح نہیں پڑھتا ہوں، بھاگتا بہت ہوں، اس کی وجہ یہ وقت ضائع ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. رکیے گا، عزائے فاطمیہ کی مجلسیں ہو رہی ہیں. ایک آدمی یا ایک سننے والا یا جو میری آواز کو سن رہے ہیں، اگر ان کے اندر تبدیلی آ گئی سمجھیے کہ میرا آنا قابل قبول ہو گیا. فارم بھرا جاتا ہے، مولانا صاحب مہر لکھیے کتنی، 2,51,000 دینا ہے ہی نہیں تب کیا ہے، کتنی مہر لکھے 2,51,000 اور کتنی 3 لاکھ کر دیجئے. بازے تو ایسے کہتے ہیں کہ ابا سے پوچھئے اما نکاح تمہارا ہو رہا ہے کہ ابا کا ہو رہا ہے، تم بتاؤ کہ کتنی دیری ہے. یاد رکھیے گا مہر کا پیسہ، عالم حضرات بیٹھے ہوئے آپ کے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں، پوچھئے گا، اگر میں غلط کہوں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہو بے فکری ہو کے. مہر کا پیسہ واجب الادا ہے. جن لوگوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے سویرا ہے ادا کر لے، اور جنہوں نے تیاری کی ہے وہ سوچ لے کہ ہم کو دینا ہے. اس لیے حکم ہے اتنے ہی رکھیے جتنی آپ ادا کر سکتے ہو. مہر کا پیسہ تو دینے کے لیے نہیں ہے، سامان لینے کے لیے ٹرک پہلے ہی سے کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سامان جہیز کا لے جانے کے لیے پہلے سے ٹرک کھڑا ہوا ہے. لام بڑی دیر لے جانتے ہیں، دال بڑی دیر دے نہیں جانتے ہیں. اور ایک سب سے اہم بات وہ یہ ہے جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں، آہستہ آہستہ میری بات پہنچ رہی ہے. اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جس گھر کے اندر بڈھا ایسی باتیں کرے یہ سمجھیے بہت خطرناک یہ بڈھا ہے. جب یہ بات ہوئے رشتے کی، جب وہ آنکھیں بند کر کے کہے کہ اے اللہ، ارے اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیا کروں گا، کیا ہے، بس اللہ کا دیا بہت، یہ سمجھ لیجیے کہ بہت خطرناک ہے. جب طے ہو جائے گا تب یہ کھلے گا. ارے ہمارے پاس کچھ نہیں، وہ ماروتی جو تھی وہ پرانی تھی، اگر 4 پہیہ مل جاتا تو کیا تھا. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بھی ایک فقیری ہے، یہ بھی ایک فقیری ہے. پٹرول ڈلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مطالبہ موٹر سائیکل کا ہے. ٹھیک، پیسے نہیں ہے پٹرول ڈلانے کے لیے، مطالبہ موٹر سائیکل کا ہے. نوجوانوں ایک جملہ ایک حقیر عرض کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے بازوؤں کے ذریعے سے کما کے پورا کرو، کسی سے مانگو نہیں. اپنی خواہشات کو اپنے بازوؤں کے ذریعے سے کما کے پورا کرو، ان سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے. چونکہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جب دوسروں کے مذاہب ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر کیبل کے ذریعے سے پہنچائے جائیں گے، لامحالہ ہم اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ہم کو کوئی بتائے، سڑی سی سڑی روایت دکھائے، چلیے کسی کے نہیں، آگے ہریرہ کی روایت دکھا دیجئے. کہیں لکھا ہوا ہو کہ مولا کائنات نے اپنی شادی میں رسول اللہ سے جہیز کا مطالبہ کیا ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہیں کے اوپر مل جائے کہ انہوں نے جہیز کا مطالبہ کیا ہو، مہر کا پیسہ آپ پہلے ادا کیا. اور یاد رکھیے گا پوری تاریخ اسلام میں سروے کیجئے، جناب فاطمہ کی ماں سے زیادہ کوئی امیر نہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، پوری تاریخ اسلام کا سروے کیجئے، جناب فاطمہ کی ماں جناب خدیجہ سے زیادہ پوری کائنات میں کوئی امیر نہیں.
اتنے امیر گھر کی بیٹی جب علی کے گھر میں آئی ہے، ایک عدد اونٹ کی کھال ہے، اس کے اوپر چارہ ہے، اس کے اوپر بچوں کو سلایا جا رہا ہے، اور جب بھی رسول نے پوچھا تم نے اپنے آپ کو کیسا پایا، مسکرا کے جواب دیا، علی سے جیسا اچھا کوئی شوہر نہیں ملا۔ کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ جناب خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی۔ لوگ جناب خدیجہ کے ہاں، میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، عقلوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، جناب خدیجہ کے ہاں لوگ نوکری کرتے تھے، مال سیریا لے جایا کرتے تھے، بوریاں مارتے رہے، بعد میں غنی ہو گئے۔ یہ سارے لوگ تھے۔ روایت کے جملے ہیں، سن لیجئے۔ خود ابھی میں جملہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی ایک الزام ہے کہ صاحب شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ ابا ہم سے زیادہ صحابہ کی عزت کون کرتا ہے؟ ابھی میں نام لے رہا ہوں، دیکھیے پبلک کو ہوا کرتی ہے نہیں کرتی۔ خود خلیفہ اول حضرت ابو بکر کا یہ فرمان ہے، صحیح کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جناب خدیجہ روز آنا صبح کو ایک چادر بچھاتی تھی، بچھانے کے بعد ایک طرف اشرفیہ رکھی جاتی تھی، ایک طرف چاندی کے سکے رکھے جاتے تھے، اور نبی سے کہتی تھی یا نبی اللہ آپ اسے لوگوں میں تقسیم کیجئے۔ نبی اٹھاتے تھے، جو آتا تھا لا الہ الا اللہ کہتا تھا، محمد رسول اللہ کہتا تھا، لے کے چلا جاتا تھا، ایسے ہی تقسیم ہوتا چلا جاتا تھا۔ خود ابو بکر کا یہ قول ہے کہ اتنا لادا جاتا تھا، اتنا رکھا جاتا تھا جتنا میرا قد ہوتا تھا۔ ابو بکر کا قد اتنا لمبا تھا، اتنا لمبا تھا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جناب والا کہ جب اونٹ کے کوہان کے اندر کوئی بیماری ہو جاتی تھی تو وہ جھانک کے دیکھ لیا کرتے تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر اونٹ کی کوہان کے اندر کوئی بیماری ہو جاتی تھی تو اس کو جھانک کے دیکھ لیتے تھے، اتنا لمبا تھا ان کا قد۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قد کے برابر خدیجہ دولت رکھتی تھی، اور لوگوں کے اندر تقسیم ہوتا تھا۔ جب ختم ہو جاتا تھا، جیسے ہی نبی چادر کو سمیٹنا چاہتے تھے، خدیجہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا، قبل اس سے کہ مزمحل ہو، ارشاد فرمایا، اے میرے طہا، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، ناراحت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی اور شے نہیں تھی۔ صبح میں جب میں اٹھتی تھی، سب سے پہلے آپ کے چہرے انور کو دیکھتی تھی، دیکھنے کے بعد جو آپ کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، زیارت کے بعد آپ کے تصور میں یہ جو میں صدقہ نکالتی تھی وہ صدقہ لوگوں میں بڑھتا تھا۔ اما تمہارے مقدر میں سوائے صدقے کے رکھا کیا ہے؟ یہ صدقہ میں بانٹتی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہسٹری سے پوچھئے، کسی بہت ہی مشہور خاتون کا قول آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے، آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ علی کے ذوالفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد ہم کو پیٹ بھر کے کھجوریں نصیب ہوئی۔ علی کی ذوالفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد ہم کو پیٹ بھر کے کھجوریں نصیب ہوئی۔ یہ تو وہی والی بات ہے جناب والا، ہم رہتے ہیں دوبگہ میں، ملیح آباد ہم سے بہت قریب۔ ہم کہے شبر بھائی اب کی بار دسہری ہم نے بہت جی بھر کے کھایا، تو آدمی سوچے گا کہ اچھا اتنا بڑا بھی پھتو ہے، 10 روپے کلو دسہری بھی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، یعنی غربت کی عالم ہے کہ 10 روپے کی دسہری بھی نہیں لے سکتے۔ یہ تو وہی والی بات ہے، جہاں کے اوپر سوائے کھجوروں کے باغات ہوتے ہو وہاں یہ کہا جائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جہاں کھجوروں کے باغات ہو۔ اب آپ سمجھیے کتنے غریب گھر کی یہ تھی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کتنے غریب گھر کی۔ علی کے ذوالفقار کے صدقے میں ہم کو فتح خیبر کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں نصیب ہوئی۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ ہم سب سے زیادہ امیر، سب سے زیادہ محمد ہم کو چاہتے تھے۔ صلوات بھیجئے محمد والے اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد والے محمد کے اوپر۔ عزیزان گرامی، قانون قدرت یہ ہے
معصومہ ہو، مد مقابل معصوم نہ ہو. یہی میں نے روکا تھا آپ کو. شادی نہیں ہو سکتی، عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی. ہمارے اور آپ کے گھروں کا یہ دستور ہے، جب بیٹیاں ایک منزل میں پہنچ جاتی ہیں، رشتے آتے ہیں، رشتہ طے ہو جاتا ہے، رخصت ہو کر چلی جاتی ہے. جب محمد کے گھر میں جب لوگ محمد کو ابتر کا طعنہ دے رہے تھے کہ محمد کی نسل چلنے والی نہیں ہے، اللہ نے محمد کے گھر میں ایک نور کا ٹکڑا اتارا جسے فاطمہ کے نام سے جانا گیا. صلوات بھیجے محمد والے. اسے بہتر صلوات بھیجے محمد والے محمد کے اوپر. اور ہمارے آپ کے یہاں دستور ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے. جب محمد کے گھر میں یہ بیٹی آئی، نور کا ٹکڑا اترا، آہستہ آہستہ اس منزل میں آئی. بڑے بڑے لوگوں کے یہاں سے رشتے آنے لگے. اما میاں انہوں نے بھی رشتہ بھیجا جنہوں نے پھوٹے آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھی. اب اس سے بھی زیادہ وضاحت کروں کیا؟ جنہوں نے پھوٹے آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھی، انہوں نے بھی رشتہ بھیجا کہ محمد کے ہاں میرا رشتہ ہو جائے، محمد کے ہاں میرا رشتہ ہو جائے. کبھی کبھی غور کیا کیجئے، جب مولانا نکاح پڑھتے ہیں تو صرف چھوہارے کے چکر میں نہ رہیے. دیکھیے پڑھتے کیا ہے، اس کے اندر ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، انکحتو وکالتاً انہا وان ابیہا لموکلی ہذا علی المہر المعین المعلوم. یہ صیغہ نکاح میں جاری کر رہا ہوں لڑکی کے باپ سے پوچھ کر جو کہ مہر معین ہے. یا نبی اللہ، دین آپ نے ہمیں بتایا، احکامات آپ نے بتائے، شریعت آپ نے بتائی، قرآن پڑھنے کا سلیقہ آپ نے بتایا، دین کا پیغام آپ نے بتایا. آپ نے ہم کو ہماری بیٹی کا پاور دیا ہے. آپ کیا اتنے بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں، رشتہ کر دیجئے. آواز آئی قمر عباس چپ رہو، میری بیٹی مسلمانوں بیٹیاں جیسی نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، میری بیٹی مسلمانوں کی بیٹیوں جیسی نہیں ہے. اگر میری بیٹی مسلمانوں جیسی بیٹیاں ہوتی، اتنے مسلمانوں کے رشتے آئے تھے، کسی مسلمان سے بیاہ دیتا. میری بیٹی مسلمانوں جیسی نہیں ہے، میری بیٹی ہے معصومہ. معصومہ میں نہیں بناتا ہوں، معصومہ وہ بناتا ہے. معصومہ میں نہیں بناتا ہوں، معصومہ وہ بناتا ہے. انتظام کرے گا تو وہ کرے گا. مجھے اس بیٹی کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ میں لوگوں کو بناتا ہوں معصوم، میں لوگوں کو بناتا ہوں مسلمان، اور معصومہ بناتا ہے اللہ. اس لیے مجھے اس بیٹی کو اختیار نہیں ہے. رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، محمد بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے اور عبادت کے درمیان کہہ رہے اے میرے اللہ، لوگوں نے میرا گھر کھود رکھا ہے، میں کس کے ہاں رشتہ کروں؟ توجہ کیجئے گا. اتنے میں آواز آئی، اے محمد کیا تم بھول گئے میں نے تم سے پہلے کہا تھا اگر بیٹی پیدا ہو گئی تمہارا احسان ہمارے اوپر ہو گیا، اور اگر بیٹا پیدا ہو گیا میرا احسان بندے کے اوپر ہو گیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ادا کیا جائے. آج تک دنیا نے سمجھا ہی نہیں. لامکان ہوتے ہوئے میں نے مکان کیوں بنوایا؟ کیا عرض کر رہا ہوں، آج تک دنیا نے سمجھا ہی نہیں. لامکان ہوتے ہوئے ہم نے مکان کیوں بنوایا؟ اے محمد، کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کی. جیسے ہی آواز آئی فوراً کہتے اے میرے اللہ، تو ہی نے تو کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں کہا، یہ میں نے نہیں کہا ہے.
میرے یہاں رشتہ کرو گے، میں نے یہ کہا ہے میرے گھر میں رشتہ کرو گے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، پہنچ جائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیا میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ اب بھی ابو طالب سمجھ میں نہیں آئے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ رشتہ طے ہو گیا۔ ہم لوگوں کے یہاں جب رشتہ طے ہوتا تھا پہلے، ہمارے جو عمر کے ہیں وہ بتائیں گے، عمر کی بات نہیں، عمر والی بات، ٹھیک ہے؟ عمر میں اور عمر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ اوپر نقطہ لگائیے تو خدا، نیچے لگا دیجیے تو جدا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی روا رمی میں ہم کہتے ہیں ارے صاحب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی عمر ہی کیا تھی؟ عمر نہیں ہوتی، عمر ہوتا ہے۔ لفظ صحیح استعمال کیا کیجئے، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اس سے بہتر صلوات ذرا مل جل کے بھیجے محمد والے محمد۔ پہلے ایک قوم ہوا کرتی تھی، وہ آپ کے ہاں بھی ہوگی، ایسا نہیں تھا، جس کو خطیب اکبر بڑے اچھے انداز میں کہتے تھے کہ صاحب پہلے خلیفہ ایک لوگوں کی طرف منسوب تھا جو کلا سوف تعلمون کیا کرتے تھے، ٹھیک؟ ہاں اب اس سے زیادہ کیا وضاحت کریں، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک برادری ہوتی تھی، اب آپ سمجھ رہے ہیں، کچھ اشارے میں بھی سمجھا کیجئے۔ صبح ہو گئی تو ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کو خلیفہ کہا جاتا تھا، لیکن لفظ خلیفہ اتنا بدنام ہو گیا، اتنا بدنام ہو گیا کہ وہ بھی خلیفہ بننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خطیب اکبر کا جملہ میرا نہیں ہے، وہ بھی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو بزرگ ہوتے تھے ان کو بلاتے تھے، بھیا یہ لونگ لے لیجئے یا ہلدی، جو بھی اس دور میں چلتا تھا، تب کارڈ وغیرہ بہت کم چھپتا تھا، ٹھیک؟ جو ہمارے عمر کے بتائیں گے، ان کو بلا کے دیا جاتا تھا کہ لے کے جاؤ فلاں فلاں گھر کے اوپر یہ دے دینا اور کہہ دینا سب کی دعوت ہے۔ اعظم گڑھ سائڈ ایک جگہ بولتے تھے، ابھی بولا جاتا ہے کہ جب پورے گھر کی دعوت رہتی ہے کہتے چولیا اکھاڑ دعوت ہے، ٹھیک ہے؟ تو پورا گھر اس کا مطلب مدعو ہے، ٹھیک؟ ہاں پورا گھر بلایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ سب کے یہاں پہنچاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے لوگ جمع ہوتے تھے، شادی ہو جاتی تھی۔ اب زمانہ بدل گیا، آپ خود بلائیے یا خود سب کے یہاں جائیے، جتنے رشتہ دار ان کے یہاں جائیے، کارڈ لے کے جائیے، پہنچائیے، ٹھیک؟ چونکہ ہماری آپ کی بات ہے۔ اب جب اتنے بڑے گھر میں رشتہ ہوا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، بیٹیا رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ حدیث قدسی پڑھیے، اللہ نے کہا اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا احسان میرے اوپر ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے میرا احسان بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ رشتہ طے ہو گیا، اب خلیفہ کی بات نہیں ہے، بڑے گھر کی بات ہے۔ رشتہ لے کے جائے تو کون جائے؟ اب جو پڑھ رہا ہوں نہ آپ کو تاریخ میں ملے گا اور نہ کہیں اور ملے گا، اسے کہا جاتا ہے عطائے آل محمد یا بزرگوں کی دعائیں۔ ایک مرتبہ چاند نے کہا میں جاؤں، کہا کیا کرو گے اس گلی میں جا کے جہاں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہو؟ سورج نے کہا میں جاؤں، کہا کیا کرو گے جا کے؟ خوشی کے مقام کے اوپر جلایا نہیں جاتا۔ زہرہ نے کہا میں جاؤں، کہا ایسے نہیں، پورا مدینہ سجایا جائے گا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 2 مرتبہ شہر سجایا گیا ہے، ایک محمد کے ولیمے میں کیا عرض کر رہا ہوں، 2 مرتبہ شہر سجایا گیا، ایک محمد کے ولیمے میں، دوسرا جب زہرہ اترنے والا تھا اس وقت سجایا گیا۔ اچھا ہوا اس زمانے میں بدعتی ملا نہیں پیدا ہوا تھا، ورنہ فتویٰ دے دیتا سجانا بدعت ہے۔ مدینہ سجایا گیا، نہ اس زمانے میں بڑے بڑے ہائیڈروجن لگے ہوئے تھے نگر پالیکا کے، پٹرول سے چراغ جلائے جا رہے ہیں، چراغ جلا جلا کے سجا کے بیٹھے، ایک صاحب پورب، دوسرے صاحب پشچم، تیسرے صاحب کہیں اور۔ اے میرے اللہ، اس زمانے میں مجھے پیدا کر دیتا، بجائے مولانا کے ڈاکٹر بنا دیتا۔ آج جیسے زہرہ نکلا، آ رہا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے،
ادھر چلا گیا، لو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اترا وہی جہاں اسے اترنا تھا، وہی اترا جہاں اسے اترنا تھا۔ رات بھر جاگے ایک ستارے کے چکر میں، یا جملوں کو بدل کیوں کہہ دوں، رات بھر شب بیداری کی ایک ستارے کے چکر میں، جب ستارہ نہ ملا شب بیداری مت کرو، اس لیے کہ بدعت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، تقریباً مجھے پڑھتے ہوئے 55 منٹ ہو گئے، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا۔ چونکہ پڑھاتے ہیں نہیں اس لیے پتہ چل جاتا ہے، دیکھتے بیٹھے تھے، گھڑی نہیں دیکھے تھے۔ بہرحال میں کیا بتاؤں، بس ایک روایت اور سن لیجئے بہت جلدی جلدی، یہ میں نے ابھی پرسوں پڑھا ہے، اور کتاب کا حوالہ بھی سن لیجئے۔ آیت اللہ شہرستانی، کتاب کا نام الملل والنحل، جو عربی میں ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر کوئی، اب جو میں پڑھ رہا ہوں بہت سکون سے آپ سن رہے ہیں اور سنیے گا بھی، اگر کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی جزا صرف میں جانتا ہوں، میرا فرشتہ بھی نہیں جانتا۔ اگر کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کی جو جزا ہے صرف میں اللہ جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی کسی کو لباس پہناتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے اس کی جزا صرف میں جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا۔ ٹھیک؟ اگر کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے، اس کی جزا صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی سے متصل روایت سن لیجئے، شاید اگر کبھی یاد آ جائے تو حقیر کو یاد رکھیے گا۔ محشر میں سب لوگ ہوں گے، ٹھیک؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہاں کے اوپر آئیں گے۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ میں آپ کو روایت سنا دوں۔ صلوات بابا کے پڑھیں۔ اور یہ بڑی مشہور روایت بھی ہے، جملہ بھی ہے کہ اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ٹھیک ہے؟ سیدہ آ رہی ہے، بی بی دروازے کے اوپر جنت کے کھڑی ہو جائیں گے، آواز آئے گی فاطمہ جنت میں جاؤ۔ جناب سیدہ ارشاد فرمائیں گی پروردگارہ، فاطمہ اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہتی ہے کہ میری حیثیت ہے کیا۔ فاطمہ تمہیں اختیارات ہیں۔ فاطمہ محشر میں اس طریقے سے لوگوں کو چنیں گی جیسے خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیا جاتا ہے۔ سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کو شہزادی نے چنا، اب جب جا رہی ہے تو وہ چنے ہوئے لوگ جا رہے ہیں۔ اب جب یہ دروازے کے اوپر پہنچیں گے، آواز آئے گی جاتے کیوں نہیں؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ پروردگارہ اب ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری حیثیت ہے کیا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے۔ اس کی ایک مثال، جو لوگ خاص کر گیہوں وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، جن کا تعلق کھیتی باڑی سے ہے، گیہوں صاف کر کے رکھ دیا جاتا ہے بورے میں بھر کر، کبھی کبھی اس کے اوپر پانی کا ایک قطرہ ٹپک جاتا ہے تو وہ خراب ہونے لگتا ہے۔ تو جو بڑے بڑے زمیندار ہوتے تھے، اب تو وہ دور ختم ہو گیا، ابھی بھی جن لوگوں کے یہاں ہوتا ہے تو اس بوروں کو نکالا جاتا ہے، نکالنے کے بعد جو اچھے ہوتے ہیں اسے صاف کیا جاتا ہے، جو خراب ہوتے ہیں ان کو ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ جس کو ہم نے خراب سمجھ کے ڈالا، اس کے اوپر بھی یہ مرغیاں یا جو پرندے ہوتے ہیں اس خراب کے اندر بھی اپنے پنجوں کے ذریعے سے صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد جنہیں ہم نے خراب سمجھا تھا اس کو بھی وہ چنتے ہیں، اس کو بھی وہ چن کے کھاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا،
ارشاد فرمایا اگر آدھ مسلمان اس دروازے کے اوپر پیر رکھ کے گزر گئے، پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، جو دروازے کی کلابیں تھی فاطمہ کے سینے میں اتر آئی، فوراً چیخ کی آواز دی، فضہ جلدی آؤ میرا محسن شہید ہو گیا۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد علیہ السلام۔ پوری شہادت کے جملے نہیں، بس کچھ روایتیں مجلس تمام میرے عزیزو۔ شہزادی اس وقت سے بیمار رہتی ہے۔ دیکھیے اگر ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی ہڈی جڑ جاتی ہے، پیر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے تو اتنی آسانی سے نہیں جڑتی۔ امام ارشاد فرماتی ہیں ہماری جدہ جب نماز پڑھتی تھی ایک ہاتھ سینے کے اوپر رکھتی تھی، ایک ہاتھ پہلو کے اوپر رکھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جناب امیر سے رسول کی بیٹی روز ایک سوال کرتی ہے، یا علی یہ بتائیے میرے بابا کے قبر کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے آیا یا نہیں آیا؟ جواب دیا، فاطمہ آپ فاتحہ کی بات کرتی ہے، میں مدینے میں نکلتا ہوں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ جن کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے، 39 دن گزر گئے، اللہ اکبر۔ جب 40واں دن آیا، مولا کائنات نے سین خانہ کے اندر ایک چادر کو بچھایا، بچھانے کے بعد آواز دی، حسنین کی ماں تشریف لے آئیے۔ جناب سیدہ آ گئی، کہا بیٹھ جائیے، بی بی بیٹھ گئی، ارشاد فرمایا اے حسنین کی ماں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے یہ جملے سننے تھے فاطمہ کھڑی ہو گئی، اے ابو الحسن آپ نے کیسے محسوس کیا کہ ہم آپ سے ناراض ہیں؟ دستور عرب یہ تھا کہ جب شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا تھا بیویاں احتراماً ہاتھ اٹھا کے سلام کیا کرتی تھی۔ ارشاد فرمایا جب سے آپ کے بابا اس دنیا سے گئے ہیں میں گھر ضرور آتا ہوں، آپ سلام کرتی ہے لیکن آپ کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ سیدہ نے رو کے جواب دیا، اے ابو الحسن ہمارے ہاتھ میں اتنا زخم لگا ہوا ہے ہم اللہ کی تسبیح نہیں پڑھ پاتے۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد علیہ السلام۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے۔ ایک وہ بھی دن آیا، گھر کے اندر کنیز ہے جن کا نام سلمہ ہے، ابو رافع کی زوجہ ہے۔ کہا سلمہ اب ہماری جدائی کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، ہم بہت جلدی اپنے بابا سے ملنے جا رہے ہیں۔ سلمہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے شہزادی کی حالت کو غیر دیکھا، فوراً ہم نے چادر کو ڈالا، ڈالنے کے بعد باہر نکلے کہ ہم علی کو اطلاع دے دیں۔ اتنے میں دیکھا علی چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آج بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جناب امیر حجرے کے اندر آئے، آنے کے بعد آواز دی فاطمہ، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آواز دی زہرا، کوئی جواب نہ آیا۔ ارشاد فرمایا حسنین کی ماں، اللہ اکبر۔ فوراً فاطمہ نے آنکھوں کو کھول دیا۔ علی نے شہزادی کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں کے اوپر رکھا، رکھنے کے بعد گفتگو ہو رہی، یا علی کچھ باتیں ہیں جو مجھے آپ سے کرنی ہے، بتائیے بی بی کیا بات ہے؟ کہا یا علی جن لوگوں نے مجھے اذیت دی ہے میرے مرنے کی ہرگز اطلاع نہ دینا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، یا علی میرے جانے کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور جب میرے بچے میری قبر کے اوپر آ کے روتے روتے اگر سو جائے تو بآواز بلند حسنین کو نہ جگانا۔ اللہ اکبر۔ اسماء جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ جب میرے بچے میرے گھر میں آئے سب سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ میں نے شہادت چھوڑ دیا، میں نے آپ سے وعدہ کیا بس ایک روایت اور ایک روایت کا آدھا ٹکڑا مجلس تمام میرے عزیزوں۔ پرسہ دیا کیجئے جو پرسہ دینے کے حق ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا
روایت کے جملے ہیں کہ جب کوئی کسی سے دنیا سے چلا جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں دنیا سے چلا گیا، اس کے کہ آپ پرسے میں ضرور جایا کیجئے، اس لیے کہ جو بات اس دن کی ہوتی ہے اور دنوں کی نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی تنہائی میں سوچئے گا، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد سوائے بنی ہاشم کے اور چند چاہنے والوں کے کوئی علی کو پرسہ دینے بھی نہیں آیا۔ میں نے پڑھ دیا جو مجھے پڑھنا تھا، کوئی علی کو پرسہ دینے کے لیے بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو کبھی کبھی جب کوئی پرسہ دینے کے لیے آتا ہے تو آدمی گلے کے اندر باہیں ڈال کے روتا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے دیکھا، آواز دی سلمہ، ارے سب تو آئے لیکن ابھی تک میرا سلمان نہیں آیا، جا کے سلمان کو اطلاع دے دو۔ سلمہ یہ کہتی ہے میں ننگے پیر دوڑتے ہوئے علی کے دروازے کے اوپر جانے کے بعد سلمان کے دروازے کے اوپر پہنچنے کے بعد دق الباب کیا۔ سلمان نے دروازے کو کھولا، نہ میرے چہرے کے اوپر حساسیت نہ بشاشیت۔ ایک مرتبہ کہا سلمہ کیا بات ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں لوگوں نے فاطمہ کو مار ڈالا۔ اے سلمان، لوگوں نے فاطمہ کو قتل کر دیا۔ جیسے یہ جملے سن رہے تھے، سلمان ننگے پیر دوڑتے ہوئے علی کے دروازے کے اوپر پہنچے۔ جیسے علی نے سلمان کو دیکھا، گلے کے اندر باہیں ڈال دی اور ڈالنے کے بعد علی نے رونا شروع کیا۔ اے سلمان، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ اے میرے مولا، مجھے نہیں معلوم۔ اے سلمان، جب اس دوا کی زندگی کے بعد پہلی مرتبہ فاطمہ میرے گھر میں آ رہی تھی، ناکہ مہار پکڑ کے سلمان تم چل رہے تھے، فاطمہ کے فضائل سلمان تم بیان کر رہے تھے۔ اے سلمان، لوگوں نے فاطمہ کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے۔ علی جیسے صابر نے جنازے کو اٹھایا، بقی کی طرف لے کے چلے۔ کیا بچے نہیں روئے ہوں گے؟ زینب و کلثوم نہیں روئی ہوگی؟ لیکن ماں نے کہا تھا بآواز بلند نہ رونا، رونے کی آواز جب باہر جائے گی ہمارے دشمن کو پتہ چلے گا۔ ہم نے ان نگاہوں سے پڑھا ہے حسین اپنی آستینوں کے اندر اپنے منہ کو چھپا کے رو رہے تھے، اے اماں، ارے حسین اکیلا ہو گیا۔ بقی میں پہنچے، ایک پتھر کو ہٹایا، دو ہاتھ نمودار ہوئے، یا علی اللہ میری امانت کو مجھے دے دو، یا علی اللہ میری امانت کو مجھے دے دو۔ مولا کائنات نے جناب سیدہ کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد علی چند قدم چلے تھے، بے ساختہ علی کو فاطمہ یاد آ گئی۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے جملے جو عزائے فاطمیہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، بے ساختہ علی کو فاطمہ یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ علی نے اپنے کمر کے اوپر ہاتھ رکھا، قبر مطہر کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز دی فاطمہ، اے فاطمہ، تمہارے جانے کے بعد اب علی کا کوئی سہارا نہیں رہا، علی اکیلا ہو گیا، علی کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بس عزیزو، پوری روایت نہیں، بس مجلس تمام میرے عزیزو۔ بیٹیوں کو کبھی حقارت کے نظر سے مت دیکھا کیجیے۔ بیٹیاں جنازے کی زینت ہوا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، میرے نگاہوں کے پڑھے ہوئے جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سنی ہوئی بات ہوتی ہے تو ذاکر کا نام لے دیتا ہوں۔ سیدہ کی شہادت کے بعد چونکہ شب شہادت ثانیہ زہرا ہے اس لیے یاد آ گیا، تو پوری روایت نہیں، بس مجلس تمام۔ بالکل شہزادی خاموش ہے، ایک لفظ نہیں بولتی، ایک لفظ بھی بی بی نہیں بولتی۔ آہستہ آہستہ 23 دن گزر گئے۔ جب 24واں دن آیا، ماں کی کنیز فضہ کو بلایا، اے ماں کی کنیز فضہ، جی بی بی، آج جب میرے بابا میرے گھر میں آئے تو میرے بابا سے کہہ دینا زینب کو ماں بہت یاد آئی۔ آج جب میرے بابا میرے گھر میں آئے تو میرے بابا سے کہہ دینا زینب کو ماں بہت یاد آ رہی ہے۔
زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے. دن ڈھل گیا. مولائے متقیان بیت الشرف کے اندر تشریف لے آئے. جیسے فضہ نے آہٹ محسوس کی دوڑی ہوئی گئی. جانے کے بعد سلام کیا. میرے مولا نے جواب سلام دیا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار آج آپ کی بیٹی نے کلام کیا ہے. جو بیٹی اپنے بابا کے سامنے چلنے سے شرماتی ہو یک بار کی خاموش ہو جائے پھر بول اٹھے تو باپ کے دل میں کتنی حسرت ہوگی. فضہ جلدی بتاؤ میری بیٹی نے کیا کہا ہے. اے فضہ جلدی بتاؤ میری بیٹی نے کیا کہا ہے. آپ کی بیٹی نے کہا ہے مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے. زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے. جیسے یہ جملے سننے تھے علی نے اپنی پیشانی کو جھکایا. چند لمحے کے بعد پیشانی کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد کہا فضہ جا کے میری بیٹی سے کہہ دو بابا ضرور لے کے چلے گا لیکن ابھی نہیں. سورج غروب ہو جانے دو دن ڈھل جانے دو اس لیے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے. میری بیٹی دن کے اجالے میں باہر نکلے. اللہ اللہ فریاد قیامت کیوں نہیں آ گئی. یا علی آپ کی حیات طیبہ ہے آپ کو یہ گوارا نہیں ہے. میری بیٹی دن کے اجالے میں باہر نکلے. ارے وہ زمانہ آئے گا یہی شام و کوفہ کا بازار ہوگا. منادی ندا دے رہا ہوگا یہ علی کی بیٹی زینب ہے یہ ام کلثوم ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.